خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحبہ ہیں فائقہ جو بات کر رہی ہیں بہاولپور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارشاد فرمائیے۔ جی آپ نے اپنے پروگرام میں پہلے کہا تھا حمدی صاحب نے کہ مذاہب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پھر کہیے اور ایک الہامی۔ ذرا پھر کہیے۔ حمدی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ مذاہب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جی جی جی، ایک صوفیانہ اور ایک الہامی۔ جی ٹھیک، اور آپ تصوف کے بارے میں عام لوگوں سے مختلف رائے ہے آپ کی۔ آپ تصوف کو اسلام کے مقابلے میں ایک الگ مذہب قرار دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو اسلام سے ہٹ کے مذہب کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے جناب؟ تصوف تو اس وقت زیر بحث نہیں تھا، نہ میں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا تھا۔ صوفیانہ مذاہب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاہب جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں استغراق، مراقبے، چلے اور ریاضت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظم کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا ہے اور وہ ہدایت براہ راست حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو اس کے نمونے ہندوؤں کے ہاں ملیں گے، بدھوں کے ہاں ملیں گے، جین مت کے ماہرین کے ہاں ملیں گے، آپ کو اس کے بہت سے نمونے سکھوں کے ہاں ملیں گے اور دوسرے مذاہب کے ہاں ملیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اس کو میں صوفیانہ مذاہب سے تعبیر کرتا ہوں۔ یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ساتھ، ملائالہ کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کر کے وہاں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ الہامی مذاہب کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ اپنی ہدایت کے لیے کچھ انسانوں کا انتخاب کرتا ہے، یعنی میں یا آپ ریاضت کر کے، چلے کر کے، مراقبے کر کے یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ اپنی طرف سے انتخاب کرتا ہے۔ یہ جو صوفیانہ مذاہب کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ دعویٰ اسی طرح کرتے ہیں جو فرق ہوتا ہے پیغمبر کے دعووں سے؟ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا براہ راست رابطہ ہے، ہم وہیں سے پاتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام پاتے ہیں، اور وہیں سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہیں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ یہ فرق ہے الہامی مذاہب میں اور صوفیانہ مذاہب میں۔ تو تصوف تو اصل میں ایک صوفیانہ مذہبی کی ایک شکل نہیں ہے؟ آپ یہ کہیے کہ اس سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی کچھ رجحانات پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ رجحانات جب ہمارے ہاں پیدا ہوں گے تو ہمارے ہاں تو دین کو ماننے والے لوگوں میں پیدا ہوں گے نا، وہاں اس کی صورتیں مختلف ہو جائیں گی، وہ دین کے ماخذ سے بھی استشہاد کریں گے، تو یہاں اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنی پیور صورت میں، اپنی خالص صورت میں صوفیانہ مذاہب کا مطلب یہ ہے۔ دنیا کے اندر تین ہی چیزیں ہیں جو اس معاملے میں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک تو فلسفہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ علم و عقل کے ذریعے سے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا اس کی جد و جہد کر سکتے ہیں، اس کے جو کچھ بھی نتائج ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سقراط، یہ افلاطون، یہ ارسطو، اس کے بعد کے بہت بڑے بڑے لوگ وہ اپنے نتائج فکر آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جس طرح سے کائنات کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے علم کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے خدا کو دیکھتے ہیں، اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے بھی نقطہ نظر ہے۔ وہاں عقل ہے بنیادی ماخذ جس کے ذریعے سے غور و خوض کر کے آپ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، کچھ منطقی مقدمات قائم کرتے ہیں، اس کے نتائج سے آپ دنیا کو باخبر کرتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی محیر العقول چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے آپ براہ راست ملائالہ سے رابطہ پیدا کریں اور وہاں سے آپ ہدایت حاصل کریں۔ یہ صوفیانہ مذاہب کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ طبعیات کے علم کو تو عقل پر منحصر سمجھا جائے، لیکن خدا کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس میں جو فلسفہ کار فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ اصل میں طریقہ یہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کرتا ہے جس کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے، اس کو مکالمے کا شرف بخشتا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور پھر ہدایت کا ماخذ وہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کا ماخذ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ وہ آخری پیغمبر ہے۔ اب ان کے سوا کسی جگہ سے کوئی ہدایت آپ کو میسر نہیں آ سکتی، آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ان کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی طرف رجوع، سنت کی طرف رجوع، احادیث میں جو حضور کے ارشادات، فرامین یا اعمال بیان ہوئے ان کی طرف رجوع۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک فارغ چیز بن جاتی ہے، الگ الگ کر دیتی ہے۔ میرے نزدیک اس بات کو میں نے بیان کیا۔ لیکن جو آپ نے دوسری طرح کے مذاہب کا ذکر کیا جہاں لوگ خود سے رابطہ کرتے ہیں اور اللہ سے یا کائنات کے پیچھے رازوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اس تصور کے بعد اصل میں تو وہ چیز قابل مذمت ٹھہرتی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذمت کا لفظ میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ غلط ہے، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے در حقیقت۔ اس میں اس کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ شیاطین آپ کو اپنی گرفت میں نہ لے لیں۔
جس وقت آپ یہ صورت اختیار کرتے ہیں تو اس میں شیطانی القاء کے بڑے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ چیز جو بالکل پاکیزہ ہے، جو بالکل صاف طریقے سے پہنچی ہے، جس میں ادنا شیطانی کسی القاء کی آمیزش نہیں ہے، وہ تعلیم ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہم کو دی ہے. اور اس کا بہترین نمونہ، مسترد ترین نمونہ ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. یعنی آپ نے عقل کو ماخذ قرار دینا ہے ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے حقائق کو متعین کرنے کے لیے، تو آپ فلسفی ہیں. آپ نے اگر اپنے مراقبے، اپنے چلے، اپنے کشف، اپنے الہام کو اس کا ماخذ قرار دینا ہے تو پھر آپ صوفیانہ مذاہب میں کھڑے ہیں. اور اگر آپ انبیاء علیہ السلام کو مان رہے ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے دین و ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ الہامی مذاہب ہیں. اور میں چونکہ اسی کو صحیح سمجھتا ہوں تو یہ فرق میں نے واضح کیا. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، شہلا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میں کوشچن کرنا چاہوں گی. میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو بت بناتے ہیں یا جو اسکلپچر ڈیزائن کرتے ہیں آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، جی تو کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے یا اسلام کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بہت شکریہ. اسلام میں ان بتوں کو یا ان تصویروں کو ناجائز قرار دیا گیا جو پرستش کا ذریعہ بنتی ہیں. یعنی کچھ تصور ہوگا نا آپ، تو جو تصورات فرشتوں کے معاملے میں، دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں لوگوں نے قائم کر رکھے ہوئے تھے، ان کو وہ پتھر کی مورتیوں میں تبدیل کرتے تھے. وہ پتھر کی مورتی ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس تصور کا. وہ تصور چونکہ مشرکانہ تھا تو اس وجہ سے ان پتھر کی مورتیوں اور تصویروں کو بھی ممنوع کر دیا گیا. اگر یہ چیز پیچھے موجود نہیں ہے، کوئی آرٹ کا نمونہ آپ نے بنایا ہے، میری آپ کی اپنے باپ کی کوئی آپ نے تصویر بنا دی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں اصل میں اس وقت سختی کے ساتھ اس لیے منع کی گئیں کیونکہ اسلام توحید کو جزیرہ نما عرب میں قائم کر کے جزیرہ نما عرب کو توحید کا مرکز بنا دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی علائش اس کے اندر باقی نہ رہے. تو کچھ چیزیں اصلاً ممنوع ہوتی ہیں، کچھ سد ذریعہ کے اصول پر ممنوع کی جاتی ہیں، یعنی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو کسی خرابی کا باعث بن جائے. اب یہ صورتحال بالکل واضح ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ ان میں تفریق کر سکتے ہیں. لوگوں کی اچھی تربیت بھی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ تصویریں اور وہ بت اور وہ مجسمے جو آرٹ کا نمونہ محض نہیں ہوتے، جن میں پرستش کے تصورات ہوتے ہیں، جن کے پیچھے مذہبی عقائد کار فرما ہوتے ہیں، وہ حالیہ ہی ممنوع ہوں گے اور ان کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہ تصویریں اور وہ مجسمے جو آرٹ کے اظہار کے لیے ہیں، جن کے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہوں گے. خواتین و حضرات، آئیے ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں. زبیر بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. کامل صاحب جی فرمائیے. ایسے ہے کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس وقت، انٹرنیشنل میڈیا لوگوں کو دہشت گردانتا ہے جو مسلمان ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے مسلمان ایک تو یہودیوں کے دوست نہیں ہیں، سیکنڈ ون ہم انہیں کو دوست سمجھتے ہیں. یہ کس وقت سلسلہ ختم ہوئے گا؟ پلیز اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. بہت شکریہ. یہ بھی بڑی المناک صورتحال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے. کیا ہم دہشت گردی نہیں کر رہے؟ ہمارا اپنا ملک دہشت گردی کا نمونہ نہیں بنا ہوا؟ یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے آپ کیسے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ ہمیں جو تعلیم قرآن مجید نے دی وہ تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا احتساب کرو. اور میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے جرائم پر تبصرہ کیا ہے. بنی اسرائیل پر دوسری قوموں نے بڑے مظالم توڑے ہیں، یہ معلوم ہے ہمیں. ان کی مسجد تک برباد کر ڈالی، لیکن قرآن مجید ایک حرف ان کے بارے میں مذمت کا نہیں کہتا. وہ بنی اسرائیل کو کہتا اپنے ہے آپ کو دیکھو کہ تم پر یہ افتاد کیوں آئی ہے، اور پھر ان کے جرائم بیان کرتا ہے. تو ہم مسلمانوں نے اپنی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنی نئی نسلوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے مذہبی معاملات کو جہلا کے سپرد کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری ہی نئی نسلوں کے اندر سے وہ لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں جو اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر اللہ تعالیٰ کی ساری ہدایت کو نظر انداز کر کے جو ان کے جی میں آتا کر رہے ہیں. یہ جو کچھ مناظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں بم چل رہے ہیں، ہماری پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری فوج پر حملے ہو رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ کیا باہر سے آ کے کر جاتا ہے؟ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی. یعنی ہمیں بہرحال اسی طرف رخ کرنا چاہیے. وہ ہم اس کی نفی نہیں کرتے، وہ ہوگا اس کے پس منظر میں، لیکن قابل غور اور قابل جب ہم اہمیت خود چیز غلطی کرتے ہیں، جب ہم خود غلط رویے اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے کہ فائدہ دوسری اٹھاتے قوموں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید سوال جواب کا سلسلہ ابھی یہ جاری ہے.